تو اس کی ایک اور بات اس انٹرپریٹیشن ہو. آج کل کچھ لوگ ایک صحیح ہوتا ہے یہ پھر ہم ڈاکٹر آپ اٹھاتے شروع کر دیتے. سب سارا طریقہ لکھا ہے اس کے ادھر کاٹنا ہے تو آپ کتاب کھولے زندگی میں پہلی بار اور کہے جناب اس میں لکھا ہے کہ گردے کا آپریشن اور میں آپ کا کر دیتا ہوں. کتاب اور ہے, تجربہ اور ہے, اور ہے. یہ ساری باتیں میں دنیا کے کاموں میں سمجھ آتی. بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں اتنی مظلومیت ہے کہ جو بندہ الٹی بات کرتا ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں علماء کی ضرورت نہیں. دنیا سبجیکٹ میں ٹیچر کی ضرورت ہے, کسی گائیڈ کی ضرورت ہے, زیادہ ضرورت ہے. ایک حدیث میں دیکھیں نا نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس کا وضو نہیں جو نبی پر درود نہ, درود پاک تو نہیں ہے. اب اس کی اب علماء سے رجوع کرنا پڑے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ اس شخص کو مکمل فضیلت والا جو وضو کے بعد درود نہ, نہیں آپ کا وضو اور برکت والا, فضیلت والا, نور علی نور ہو جاتا ہے جب آپ وضو کرنے کے بعد. اس کا مطلب تو بہرحال درود پاک کی کیا بات. درود پاک وضو کہتے ہیں نا, باطنی ظاہری اعضاء کو صاف کر, روح کو. شاعر یہ وظیفہ ہے وظیفہ ہے قوت مومن, ہونے دے گا خم درود و طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول. طاعتوں میں اتم بلکہ یہ ہے متمم الاعمال, ہر عمل میں اہم. اللہ کرے محبت باواز بلند صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جمعہ کے دن جو بیان اس میں ٹاپک رکھ قرآن مجید, کیونکہ قرآن مجید فرقان سے 2 جمعہ اور اس پر کس طرح پوجا کرنے وہ والا واقعہ اور توحید اور ایمان. ایک اور معاملہ 52 آیتوں اور اس کے تحت اندار بڑے اہم مدنی. اللہ کریم قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ مُوسَىٰ نُؤْمِنُ اللَّهَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثَ مِن بَعْدِ. اس 2 آیتوں کا کنز الایمان. اور یاد کرو جب تم نے ہم ہرگز تمہارا جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ تو تمہارے دکھتے ہی تھے تمہیں کڑک نے پکڑ, پھر تمہاری موت کے بعد ہم زندہ کی. اب یہ بات واقعہ کیا یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تورات شریف کے پیچھے بنی, اس واقعے کو تفصیل سے ہم نے 2 جمعہ قبل سنا تھا. بہرحال جب انہوں نے پوجا شروع کی, واپس تشریف لائے, انہیں توبہ کر, جرم تو سخت تھا, توبہ کا تقاضا پورا کر یہ بنی اسرائیل 70. یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے زمان توبہ قبول کرنے کے تقاضے بھی اور ہوتے تھے. ہم تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں توبہ کے الگ الگ تقاضے تھے, قتل کیے جاتے تھے, لوگوں کو جانیں دینی پڑتی تھی. یہ اللہ نے بڑی آسانیاں کی. بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا 70 افراد اور ان 70 کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیں اور وہ 70 اللہ کی بارگاہ توبہ کر معذرت پیش. یہ واقعہ اب آپ نے ان 70 افراد کو سلیکٹ کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا. اچھا اب وہ 70 افراد جب کوہ طور پر عجیب لوگ تھے, جرم کرتے تھے, ان کو معافی ملتی, شکر ادا کرنے کے بجائے پھر گڑبڑ کر لیتے تھے. اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوہ طور پر پہنچے اور طے یہ تھا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اس واقعے کا, انہوں نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کیا کہا, اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو جب تم اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب 70 افراد کو بلایا گیا اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی, رب کی نافرمانی کی, اللہ سے معافی مانگنی ہے. شکر ادا کر بجائے الٹا گستاخی اور کہتے یا موسیٰ لن حتی نر اللہ جہرا, اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیں. ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر معافی مانگیں گے, ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کی آواز آتی, اللہ سے کلام ہوتا تھا, ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ کو, جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ ہم تمہاری بات. اللہ ایسی گستاخی والا انداز ہے. فَأَخَذَتْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, قرآن کہتا ہے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا, یعنی آسمان سے بجلی کڑکی, بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے. یہ بڑا اہم کوسچن ہے. اللہ کو دیکھنے تمنا, موسیٰ نے خود تمنا کی میں تجھے دیکھ, لن ترانی وہاں سے حکم ہوا تھا نا. حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا ربی ارینی, اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا, اور وہاں سے کیا فرمایا گیا لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. پتا چلا کہ یہ جو دیدار شوق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, یعنی جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اچھا اس میں 2 باتیں ہیں, ایک تو زندگی میں تمنا کرنا, یہ بات یاد رکھیے, اپنی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا, یہ شان تو نبی پاک کو ہی نصیب ہوئی ہے, تو آقا کے سوا کسی کو مرتبہ نہیں ملا. لیکن خواب میں انشاءاللہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ, تو جنت میں جائیں گے. تو یہ تمنا کرنا, اور اس میں ایک اور علماء بات فرماتے ہیں جو اللہ سے
اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے نا، ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت رکھے. کچھ لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، ان سے جب بھی بات کرو نا بھائی مرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات نہ ہے، قبر میں جانا ہے بھائی، قبر میں جانے کی بات نہ، جنت دوزخ کی بات کریں. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ موت پتہ ہے ایک ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں. عقل مند ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ایوری بڈی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایون کہ جو خدا کو نہیں مانتے نا معاذ اللہ، وہ بھی موت کو مانتے ہیں. ڈیتھ عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوها. موت ایک ایسا جام ہے، کسی نے الموت باب کل نفس داخلوها. موت ایک ایسا ڈور ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو پتا ہے مرنا ہے. تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ہاں کام ایسے کرے نا کہ مرنے سے تو بچ نہیں سکتے. گناہگار بھی مرے گا، یہ بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، غیر مسلم. اب مسلمان کا کام کیا ہے کہ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری شروع کرے. عاشق رسول تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ. مرنے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا، قبر میں آئیں گے نبی پاک. تو ایسی زندگی گزارو نا. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، قبر میں سرکار تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. ایک اور نعت کا شعر نا، قبر میں تشریف لائیں مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. ہم تو درود و سلام پڑھنے کی عادت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جب نبی پاک کا دیدار ہوگا تو درود و سلام پڑھیں گے. قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں رب کا دیدار ہوگا. اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو اس طرح سمجھیے، جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری جن کی جس سبجیکٹ کی پکی تیاری ہو، پورا پیپر یاد ہو، اور ان کا امتحان قریب آنے والا ہو، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے یار تو بڑا، اور اس امتحان کی کسی دن ڈیٹ چینج ہو جائے، اسٹوڈنٹ بولتا ہے یار اتنی اچھی تیاری کی تھی، میں تو بڑے اچھے نمبر لینے والا تھا، یہ کدھر چینج ہو گیا. اور جس کو تیاری نہ ہو، کسی طرح ڈیٹ تبدیل، کسی طرح باری نہ آئے، میرا امتحان ہی نہ ہو. فرق ہے نا، دونوں اسٹوڈنٹ سے فرق ہوتا ہے. جس کی تیاری مضبوط، وہ انتظار میں بیٹھا ہے جلدی امتحان آئے، جلدی گریڈ لوں، جلدی انعام ملے گا، جلدی جناب آگے جاؤں گا. تو مومن ایسی لائف گزارے کہ موت آنی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. اب مرنا ہے، ایمان سلامت لے کے جاؤں، قبر میں نبی پاک کے جلوے ہوں گے، قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت ہوگی، اور پھر جنت کی نعمتیں ملیں. تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند. ایک اور حدیث قدسی میں ہے، فطال شوقهم الى لقائی وانی الیہم لاشد شوقا. یعنی نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق. رب بھی ملنا چاہتا ہے نیک لوگوں سے. اے ہائے، تو ایسے بن جاؤ نا کہ جس سے ملاقات رب چاہے، جو بندہ رب سے ملنا چاہے. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ جناب اللہ سے ملاقات تو بڑی اچھی تمنا، پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت موسیٰ بھی مانگ رہے تھے. چلے ایک اور عشق والی بات بھی سن لیں، کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بھی. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی ارینی ولن. موسیٰ تم نہیں دیکھ. یہ لاجیکلی بات بھی ہے کہ جس سے بات ہو نا، اور پیار بھی ہو، عزت بھی، اور دیکھا نہ ہو، تو دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں اور کبھی اللہ سے بات ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی، ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. ریکویسٹ دوبارہ ہوئی، پہاڑ پر تجلی نازل کی. حضرت موسیٰ اس تجلی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو. کلیم اللہ ہیں، دیدار نہ کر سکے. سمجھیے گا بات کو. اور جو تجلی تھی، اس کا جو بھی جلال کہیں، ہیبت کہیں، آپ انکانشیس ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. یہ کون ہے؟ کلیم. موسیٰ وہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے. جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نا، وہ حضرت موسیٰ ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آؤ اب حبیب اللہ ہے. یہاں ریکویسٹ ہے، وہاں نبی پاک 27 رجب المرجب ہے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک میں آرام، اور جبریل امین کو بھیجا جا کے جاؤ میرے محبوب کو. وہاں ریکویسٹ ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے. وہاں دیکھ نہ سکے، اور وہاں رب نے اپنے پاس بلا کر نہ صرف دیدار کروایا، بلکہ نہ جانے کتنا کچھ عطا فرمایا. اب فرق دیکھیے، ہم صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھ. ڈفرنس کیا؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے نا. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی.
آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سال. یہ فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں. لیکن دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انبیاء تمنا کر رہے ہیں دیدار کی اور اللہ اپنے حبیب کو دیدار بھی کرا رہا ہے. بنی اسرائیل نے بھی تو ریکویسٹ ہی کی تھی, ریکویسٹ ادب والی, یہ ریکویسٹ گستاخی والی, ایک ٹرائل تھا, ایک اللہ کے نبی پر اعتماد نہ کرنا تھا. ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, کہتے ہیں اے موسیٰ ہم جب تک تمہاری بات کا نہیں کریں گے, ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیں. اللہ کے نبی کو اعتماد نہیں ہے, اللہ کے نبی پر بھروسہ نہیں کیا, اس کی وجہ سے وہ 70 کے 70 لوگ مارے. وہ پھر الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مارے گئے تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا. یہ بارگاہ میں آ کے اللہ نے ان ریکویسٹ قبول کی, انہیں پھر زندہ فرما دیا. اور وہ زندہ کرنے کی جو بات تھی وہاں بھی قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. مردے بھی زندہ اس لیے کہ شکر ادا کرنی ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے, اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا ان کی دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن کے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا نا, ان کو تو موت آ چکی تھی, حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر, آپ کی دعا پر اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا. اللہ والے چاہیں تو ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. جب کلیم اللہ کی دعا میں یہ اثر ہے تو حبیب اللہ کی دعا کا عالم. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں پر یہ پہلے میں نے بات وضاحت کر دی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار یہ ممکن جائز نہیں. صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رتبہ ملا ہے کہ جن کو جاگتے آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا, تو جاگتی آنکھوں سے اللہ کے دیدار کی دعا, ہاں دل میں یہ شوق رکھ, کیا خبر خواب میں کبھی کرم ہو جائے, اللہ پاک ہمیں سبحان اللہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی نا, سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. ہاں اللہ نیکوکاروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری ایک دعا کرتے ہیں, قبولیت مل کے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. ایک دعوت ہوگی جنت میں, نیکوکاروں کی ایک ایسی دعوت ہوگی کہ ان کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے, جو چاہے انہیں کھلایا جائے گا, اور سب سے بڑا تحفہ کیا دیا جائے گا, اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ ہمیں بھی ہم کہتے ہیں نا وہ والی دعوت کا کارڈ مل جائے, یار وہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس کا کارڈ مل جائے. دنیا والے ادھر تمنا کرتے ہیں, ارے تمنا کرو جو جنت میں دسترخوان بچھے, اللہ اس دعوت میں ہمیں موقع. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر. نبی پاک کے غلاموں کی جب نبی پاک دعوت فرمائے تو اللہ ہمیں اس دعوت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب یہاں پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے سمجھنا ہے کہ نبی پر اعتماد کرنا یہ ایمان کی جان. جنہوں نے اعتماد نہیں کیا وہ برباد ہوئے. اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب نبی پاک پر ایمان کیسا ہونا چاہیے, ان کی باتوں پر یقین کیسا ہونا چاہیے, اعتماد کیسا ہونا چاہیے, بلیف کیسا ہونا چاہیے. یہ اب سمجھ لیجیے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل, دماغ, آنکھ, کان وغیرہ کی نہیں سنتا, بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ حق سمجھ کر مان لیتا ہے. یہ اعتماد ہے, یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین, یہ ایمان کی جان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, قرآن میں رب ان کی تعریف ارشاد فرماتا. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, یہ آج کے سینیریو میں بہت ضروری ہے سمجھنا. ینگسٹر زیادہ سمجھیے, میرے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا, جو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سمجھیے. قرآن کیا کہتا ہے,
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے. ٹھیک ہے، اس آیت کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے. چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے، جو چیز غیب میں ہو، عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے. اب مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ، کان، عقل، دماغ سے زیادہ اعتماد ہو. یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے، اور اگر نبی پاک فرما دے نا رات ہے، تو ہمیں کہنا ہے میری آنکھ جھوٹی ہے، میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اچھا، ایک بڑی لاجیکلی بات ہے، آج کل لوگ اپنی عقل اور ہوشیاری سے دین کے احکام کو ریلیٹ کر رہے ہیں، لاجک ڈھونڈ رہے ہیں اور جناب اس پر بحث کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اگر مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ہم مانتے ہیں اللہ ایک. کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کے سردار بھی ہیں. ایمان ہے نا. اچھا، پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اترتے نہیں دیکھی، ہم مان رہے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے. جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے، اب اسلام کے معاملات پہ کوشچن کس بات کا؟ ہمارا تو معاملہ یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے، عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی، نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق، جو قرآن نے فرمایا وہ حق، جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے. ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے. یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. مولانا صاحب ذرا اس کی لاجک تو بتائیں. یہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جناب یہ جناب فلاں شریعت کا حکم کیوں ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو، ہمارا کام یہ سوچنا کب تھا جب ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ شب معراج جب گزر گئی، نبی پاک نے کفار مکہ کے سامنے کہا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گھوم کر آیا. کہاں؟ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا، میں جنت کی سیر کر کے آیا. کفار مکہ چھلانگے مارنے لگے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ابو جہل کہتا ہے آج موقع ہے ابوبکر صدیق کو بہکانے کا. سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے، دستک دیتے ہیں. اے ابوبکر. حضرت ابوبکر زمانے کے سردار تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے بزنس مین تھے، اس زمانے کے بلینر تھے. آپ سے کہا اے ابوبکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. یہ لاجیکلی پاسبل نہیں تھا. کیوں پاسبل نہیں تھا؟ کہ کوئی فیضان غوث پاک میں عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں آ کر امام صاحب سے آ کر کہے کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں. امام صاحب کہیں جہاز میں بھی جاؤ تو اتنی جلدی واپس نہیں آتے. لاجیکل پاسبل نہیں ہے. نبی پاک بیت المقدس کی بھی بات کر رہے ہیں، جنت کی بھی بات کر رہے ہیں، آسمانوں کی سیر کی بات بھی کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا کہتا؟ جی تمہارے نبی یہی کہتے ہیں. کہا میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرما. صدیق اکبر نے کوئی کوشچن نہیں کیا کہ لاجیکلی کیسے پاسبل ہے. عقل کہتی ہے پاسبل نہیں ہے، مگر میری عقل تھوڑی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں تو یقیناً پاسبل ہے. نبی پاک اب وہاں صدیق اکبر سے پوچھا گیا اے ابو بکر اتنی بڑی بات کیسے مان رہے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا، اور یہ جواب ہم سب کا ہونا چاہیے. وہ کہتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں. میرے آقا کہتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، مجھے قرآن کی خبریں دیتے ہیں. ارے جس نبی کی آسمانی خبروں کو مان لیتا ہوں، اگر وہ آقا فرما رہے ہیں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے رہتی دنیا کو یہ میسج دیا ہے. کاش یہ ہم بھی سیکھ جائیں، ہماری اولاد اور بچوں کو سکھا کے چلے جائیں کہ عقل مانے یا نہ مانے، اگر قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. میری آپ کی عقل تھوڑی ہے. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا، وہ والا سکھا دیا. منن والے ہیں، سوچن والے ہیں. لبیک. اب آپ کہیں جناب ہو سکتا ہے پھر کسی کو سمجھنا ہے جو سمجھ نہیں آتی. یہ تو اتنی سی بات ہے. اب بتائیں ڈاروین کا فارمولا کیا ہے؟
लॉजिक किसी पर तो एतमाद करना पड़ेगा ना। एक गैर मुस्लिम कह रहा है मुसलमान पहले बंदर से जनाब ये एवोल्यूशन हुआ और मुसलमान बंदर से इंसान जो है वो बंदर से चेंज होते 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 फिर ये गैर मुस्लिम है जो अल्लाह को भी नहीं मानता। कुछ लोग आज भी अकल के ऐसे घोड़े दौड़ाते हैं जो डार्विन थ्योरी को मान रहे होते हैं कि यार पहले इंसान बंदर। गैर मुस्लिम मानू जिसको कुरान जानवर कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो जानवर से भी बदतर है। और मैं उसकी मानू जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो, जो दुआ करे तो सूरज पलट आता है? जो रब के हबीब हैं वो फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को हजरत आदम से, जो तख्लीक हुई है सबसे पहले हजरत आदम को बनाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, बीबी हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया और नस्ल इंसानी वहां शुरू हुई है। अरे किस पर एतमाद करेगा मुसलमान? क्या साइंस की थ्योरी पर एतमाद करेगा या अल्लाह के हबीब की बात पर एतमाद करेगा? ना बंदर से इंसान बनते मैंने देखा, ना आदम से नस्ल चलते मैंने देखा, मगर मेरा मानना यह है कि जो मेरे नबी ने फरमाया वो हक है और यही मेरे ईमान का तकाजा है। अब एक बड़ी लॉजिकली बात समझिए, लोग कहते हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा कुरान का ये हुक्म। मुझे एक बात बताएं, उलमा ने बड़ी प्यारी एग्जांपल से एक बात समझाई, और वो कि अकल से जो लोग तोलते हैं ना, इंसान की अकल ताल्लुक जैसे एक सुनार का तराजू। तारीखदान ने बड़ी प्यारी, सुनार का जो तराजू होता है, जो तराजू था ना बड़े कम तोला नहीं, एक रत्ती और माशे का वजन भी, एक सा वजन भी बता देता, मगर पहाड़ को बड़ा चट्टान रख दे उस तराजू पे, तराजू क्या होगा? टूट के पाश पाश हो जाएगा। हालांकि सेंसिटिव इतना है कि रत्ती और माशे को भी तोल लेता है, मगर आपने 50-60 से पत्थर रखा तो वो टूट जाएगा। बात समझ आ रही है कि जो बात हम आ जाए या अल्लाह से बहुत। एक बात या इंसान को इल्म के 3 के उलमा ने, देयर आर 3 वेज टू नॉलेज, ठीक है। पहली ये है कि हम आम जबान ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जिसके लिए जनाब स्कूल जाना पड़ता है, ये 2 तरीके। उससे ऊपर का जो टीचर से नहीं सीखा जा सकता, अल्लाह खुद अपने नबियों को अता फरमाता है, वो उससे ऊपर का इल्म है, का लेवल ही नहीं है, वो वही का इल्म कैसे समझ सकता है? अब मैं इसको और लॉजिकली आसान कर देता हूं। जो लोग कहते हैं शरीयत के हम समझ नहीं, उसमें लॉजिक था नहीं, को पीएच के पढ़ के सुना, 5वीं जमात के बच्चे को एमबीबीएस की किताब पढ़ के बेटा जरा इसको पढ़ के समझ नहीं आ रही, तो मुझे बताइए आप बच्चे को गलत कहेंगे या किताब को गलत कहेंगे? इसको पढ़कर लोग डॉक्टर बनते हैं, ये तो पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली किताब है। तुम बड़े हो गए ना, तुम्हें टाइम लगेगा, फिर तुम्हें जाकर समझ आ जाएगी। तो अल्लाह अकबर, कुरान का जो इल्म है, इसका जो इल्म है, शरीयत के जो कवानीन है, कल में ना नहीं दौड़ना, यकीन नबी पाक के फरामीन, शरीयत के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और मजबूत रहना है। कभी जहन में किसी को शुबा नहीं है जनाब ये शरीयत का क्यों है, मेरे रब ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, अगर ये कुरान का हुक्म है तो यही कई बार हुआ। भी कुरान की किसी बात को, शरीयत की किसी तुरी को पहले मना किया, अरे वो थी। अब हमें ज्यादा जनाब हमने किया, हम जब छोटे थे तो 7-8 प्लैनेट याद कर, आपने में याद किए होंगे कि दुनिया में 7-8 सैयारे हैं और उसके नाम याद करते रहे। वो तो है ही कुछ नहीं, मिलियंस बिलियन सैयारे हैं, मिल्की वेज दरियाफ्त हो रही हैं। कहते जमीन तो पूरी एक नुक्ते की मानिंद है। बताओ वो थ्योरी फिर क्या थी जो हमें बताया जाता था कि दुनिया में सिर्फ 8 ही सैयारे हैं जो राउंड में घूमे